السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحنان المنان الذي خلق الانسان وعلمه البیان والصلاة والسلام على رسوله سید الانس والجان وعلى آلہ واصحابہ ذوی الخیر والاحسان، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، صدق اللہ العظیم۔ آئیے کچھ عرض کرنے سے پہلے اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، آفتاب نبوت، مہتاب رسالت، ختم الرسول یعنی مولائے کل جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کا کروڑا احسان کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ماہ سیام عطا فرمایا، اور کرم بالا کرم کہ اس نے ہمیں ماہ سیام کا یہ آخری جمعہ جمعۃ الوداع بھی عطا فرمایا۔ اللہ اس کے سبب ہم سب کی مغفرت عطا فرمائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جمعۃ الوداع نام سے ہی آپ کو بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ وداعی کی جب بات آتی ہے تو یعنی جدائیگی کا ایک تصور ذہن میں آ جاتا ہے۔ آج ہم یہاں کثرت کے ساتھ جمع ہیں اور جمعۃ الوداع ادا کرنے کے لیے یہاں حاضر ہیں۔ چند دنوں کے بعد زبانوں پر سب کے ایک جملہ بہت کثرت سے آئے گا کہ رمضان کب آیا اور کب چلا گیا پتہ ہی نہیں چلا۔ یہ کثرت سے لوگوں کے سامنے ہوگا۔ لوگ یہ کہیں گے کہ رمضان کب آیا اور کب چلا گیا، ہمیں اس کا تصور بھی نہیں ہوا، ہمیں اس کا احساس بھی نہ ہو سکا۔ بات میں اس جملے کو لے کر پھر اپنے آگے کی گفتگو بڑھاتا ہوں کہ رمضان کا جو لفظ کہا گیا، رمضان یہ اللہ رب العزت کے صفاتی نام میں سے ایک نام ہے اللہ تعالیٰ کے۔ تو رمضان آیا رمضان گیا یہ نہیں کہو، وَلَا تَقُولُوا جَاءَ رَمَضَان وَذَهَبَ رَمَضَان، یہ نہ کہو کہ رمضان آیا اور رمضان چلا گیا، بلکہ کہنا ہے تو یہ کہو ماہ رمضان آیا اور ماہ رمضان گیا۔ یہ لفظ ہے پہلی چیز، کیونکہ رمضان اللہ رب العزت کی صفاتی نام میں سے ایک نام ہے۔ اب رمضان کے اندر جو 5 حرف ہیں ان کی بھی ایک نقطہ نظر سے بات پیش کی گئی، وہ یہ کہ رمضان میں لفظ رے آتا ہے پہلے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رحمت الہی اس مہینے میں کثرت سے آپ کو ملے گی۔ ہر جگہ آپ دیکھو رحمت و انوار، ہماری افطاریوں سے لے کر سحری تک، ہماری نمازوں سے لے کے ہماری تلاوتوں تک، ہر جگہ ہم اس رحمت و انوار کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ جو بازاروں میں بھی رونقیں ہیں، اگر ہم عام دنوں میں اس طرح لوگوں کو لے کر جائیں اور سجائی ہوئی چیزوں کے سامنے پیش بھی کر دیں، ہمارے گھر کے دسترخوان کو بھی اس طرح سجا کر رکھ دیں، پھر بھی آپ یہ کہیں گے کہ وہ بات نہیں ہے جو رمضان المبارک میں تھی۔ یہ آپ یقیناً کہیں گے، کیونکہ رحمت الہی جو خاص طور پر ماہ سیام میں ملتی ہے وہ عام مہینوں میں نہیں ملتی۔ تو رمضان میں جو لفظ رے ہے اس سے رحمت الہی، میم سے مغفرت الہی، ضاد سے ضمانت الہی، الف سے الفت الہی، اور نون سے نوال مغفرت، یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے عطائے الہی یہ سمجھ لیں۔ نوال کہتے ہیں عطا کرنا اللہ کی۔ تو جس قدر اس مہینے میں اللہ تعالیٰ بندوں کی مغفرت فرماتا ہے، اس کی عطا ہوتی ہے، اس کی رحمت ہوتی ہے، دیگر اور مہینے میں یہ بات نظر نہیں آتی۔ اسی لیے تو ایک مومن کا ماہ رمضان کا اس کی زندگی میں آ جانا خوشی کا سبب بنتا ہے، اور اسی رمضان کا رخصت ہونا آنکھوں کو نم بھی کر دیتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ماہ رمضان آ کر ہمارے درمیان سے جو گزرتا ہے، یقیناً ہر دل اداس ہوتا ہے، آنکھیں نمناک ہوتی ہیں، لیکن بالخصوص ماہ رمضان کے جانے کا احساس ان لوگوں کو ہوتا ہے کہ جس کے گھروں میں نعمتوں کا فقدان تھا، اور پھر ماہ رمضان کے آنے کے بعد اب دسترخوان بھی سجنے لگے، افطاریاں بھی طرح طرح کی ملنے لگی، رزق میں برکتیں بھی ہو گئیں، غیب سے ضروریات بھی پورے ہونے لگے۔
جن کو یہ ساری نعمتیں میسر آئی تھی، یقیناً ہم آپ سے زیادہ رمضان المبارک کے رخصت ہونے کا غم ان کو ہوگا۔ ہم آپ سے زیادہ رمضان المبارک جب رخصت ہوگا تو اس کا غم ان کو ستائے گا۔ اور یاد رکھیں، مجموعی طور پر ماہ رمضان کا ہمارے درمیان آنا جو سب سے بڑی چیز ہمارے اندر بیدار کرتا ہے ماہ رمضان، وہ ہے احساس۔ بہت ساری چیزیں ہیں، انسان احساس کو دوسرے لفظوں میں اگر آپ کے سامنے پیش کروں تو وہ ہے، آپ کہو گے فیلنگ نہیں آتی۔ احساس کو فیلنگ کہتے ہیں۔ جب کوئی بھی بات ہوتی ہے تو کہتا ہے فیل نہیں ہو رہا، کیسی چیز ہے یہ، اچھی ہے یا بری ہے، ہمیں اس کا احساس نہیں۔ ماہ رمضان آپ کو ہر چیز کا احساس کراتا ہے، ہر چیز کا۔ آپ اگر کوئی کام جو عام دنوں میں غلط طور پر استعمال کر رہے تھے، گناہوں کے طور پر کر رہے تھے، ماہ رمضان آپ کو اگر وہ چیز غلط ہے تو اس کا احساس پیدا کر دے گا۔ آپ بتاؤ مجھے، گانا گانا، ناچ دیکھنا، موویز دیکھنا، عام دنوں میں جس طرح ہمارا نوجوان اسے کراہت نہیں سمجھتا، اسے برا نہیں سمجھتا، ماہ رمضان میں اسے کیوں برا سمجھنے لگتا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ رمضان المبارک تمہارے اندر احساس پیدا کر دیتا ہے کہ یہ چیز جو تم کر رہے ہو یہ غلط ہے، یہ اللہ رب العزت اسے پسند نہیں فرماتا۔ اور جن چیزوں کو دیکھیں، نفس جن چیزوں کو بوجھل مانتی ہے، ماہ رمضان اس نفس کو بھی تمہارے لیے پاک کرتا نظر آتا ہے۔ آپ مسجدوں سے دور ہوتے ہیں، عام وقت میں حال ایسا ہوتا ہے لوگوں کا کہ مسجدوں میں آخر میں آتے ہیں اور جلدی نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ماہ سیام میں ہم نے دیکھا کہ مسجدوں میں آدھا گھنٹہ پہلے، پونا گھنٹہ پہلے لوگ آ کر صفوں میں بیٹھ جاتے ہیں، پہلی صف کی بھی پابندی کرتے ہیں۔ یہ احساس کہ مسجدوں میں جلدی جانا ہے، یہ کس نے ہمارے درمیان رکھا تھا؟ یہ ماہ رمضان نے ہی رکھا تھا میرے عزیزوں۔ اور بالخصوص ماہ رمضان میں جو سب سے زیادہ ہم نے دیکھا وہ غربا اور مساکین کے بھوک پیاس، ان کی ضروریات کا احساس۔ آپ کو معلوم ہے، کسی کی مدد کرنا، کسی کا تعاون کرنا، آپ مجھے بتائیں کیا ماہ رمضان کے علاوہ آپ کے اس منبر سے سال بھر اعلانات نہیں ہوتے کہ فلاں شخص اپنی حاجت کو لے کر آیا ہے، فلاں اپنی تکلیف کو لے کر آیا ہے، اس کی حاجت روائی کریں، اس کی مدد کریں؟ نہیں ہوتا، ہر شخص آتا ہے، لیکن مجھے بتائیں جب یہاں سے اعلان ہو اس کے بعد تعاون کیا جائے وہ تو ایک الگ چیز ہے، لیکن ماہ رمضان میں ایسا ہوتا ہے ہم خود جا کے پوچھتے ہیں بھائی کوئی ہے ایسا کہ جو زکوٰۃ کا مستحق ہو، جو غربا مساکین میں آتے ہوں، جن کو تعاون کیا جا سکے؟ سال بھر میں 11 مہینے کی حالت ایسی ہے کہ حاجت روائی کے لیے لوگ آپ کے پاس آتے ہیں، لیکن ایک ماہ رمضان ایسا ہے کہ جب اس ماہ رمضان کی آمد ہوتی ہے آپ خود تلاش کر رہے ہوتے ہیں کون سا غریب ہے، کون سا فقیر ہے، کون سا مسکین ہے، کون سے ایسے شخص ہیں جن کی حاجت روائی کی جائے۔ تو یہ احساس ڈالا کس نے؟ ماہ رمضان نے ڈالا، اور یہ احساس کا باقی رہنا یہ ہمارے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے، ان احساس کا باقی رہ جانا۔ اسی لیے کہتے ہیں عبادتیں کرو تو فصلی نہیں اصلی عبادت کرو۔ فصل کہتے ہیں عربی میں مہینے کو، موسم کو۔ فصلی عبادت یعنی مہینوں کے اعتبار سے عبادت گزار مت بنو، بلکہ اپنی عبادتیں کرنا ہے تو اصلی عبادت گزار بن کے بنو۔ ماہ رمضان میں جس طرح آپ کے درمیان تلاوتیں ہوتی رہیں، آپ تلاوت کرتے رہے، سجدوں کے کثرت آپ کرتے رہے، تو یہ مت سوچو یہ ماہ رمضان میں ہی صرف ہم نے کرنا ہے، بلکہ یہ اب عہد کر لو اے اللہ تو نے اس مہینے مجھے اس عادت ڈال دی، میں نے نماز بھی پڑھا، میں نے تلاوتیں بھی کی، میری تیرے حمد و ثنا بھی کی، اب باقیہ جو 11 مہینے ہیں ان مہینے میں میں اپنی عادت کو باقی رکھوں گا، میں ان مہینوں میں بھی اپنی عادات کو باقی رکھوں گا۔ جتنی چیزوں کا احساس ماہ رمضان نے ہمارے اندر جگایا ہے، خدا را ان احساس کو ختم نہ کرنا، ان احساس کو ختم نہ کرنا۔ بات میں جو آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، بات سمجھیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب انسان پہلی مرتبہ گناہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے دل پر ایک کالا دھبا ڈال دیتا ہے، اس کے دل پر ایک کالا نقطہ پڑ جاتا ہے۔ پھر جب انسان اس گناہ پر مداومت کرتا ہے،
یعنی بار بار اس گناہ کو کرنا شروع کر دیتا ہے، دل دن بدن کالا ہوتا جاتا ہے، یہاں تک کہ دل اتنا کالا ہو جاتا ہے کہ اب اس کے اندر سے احساس گناہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب یہ کیٹیگری آپ کے سامنے رکھیں، ایک انسان وہ ہے جس نے گناہ کیا، گناہ کرنے کے بعد اب اس کی حالت ایسی ہوتی ہے، اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، میں نے یہ غلطی کیسے کر دی۔ ایک بندہ وہ کہ گناہ کیا اب اس کو غلط سمجھا، ایک شخص وہ کہ جس نے گناہ تو کیا لیکن اب اسے غلط نہیں سمجھ رہا بلکہ اسے اچھا سمجھ کر اپنے دوستوں کے درمیان شیئر کر رہا ہے کہ آج تو مجھے یہ کام کرنے مزہ ہی آ گیا، آج مجھے تو یہ کام کرنے لطف ہی آ گیا۔ اب یہ بتائیں دونوں شخص میں بہت بڑا فرق ہے، ایک وہ شخص جس نے گناہ کیا اور احساس باقی تھا، پتہ چلتا ہے ابھی دل پورا کالا نہیں ہوا ہے اس لیے احساس گناہ باقی ہے، اور دوسرا وہ شخص کہ جس نے گناہ کر لیا اور گناہ کرنے کے بعد اب احساس ہی باقی نہ رہا، تو اب جان لیں اس کو محاسبہ کرنا چاہیے، کہیں ایسا تو نہیں کہ میرا دل کالا پڑ گیا ہے۔ اب میں آپ کو عام طور پر بولتا ہوں یہ دل کی کالے پن کو دور کرنے کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے، تو آپ مجھے بتائیں کپڑوں پہ داغ دھبے لگے ہوں کس طرح چھٹایا جاتا ہے، اس پر صابن لگاتے ہیں، کیمیکل ڈالتے ہیں تاکہ اس داغ کو دور کر دیا جائے۔ دلوں کے دھبوں کو دور کرنا ہے، ان گناہوں کے داغ کو دور کرنا ہے تو کثرت سے سجدے کرنے پڑیں گے، اللہ کی تحلیل و تکبیر کرنی پڑے گی۔ ماہ رمضان وہی سکھاتا ہے، جب بندہ سجدے میں سر کو رکھتا ہے اللہ دل کی کدورتوں کو دور کرنا شروع کر دیتا ہے، دل میں جو کالے دھبے تھے وہ دور ہونے شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر جو احساس مر چکا تھا وہ احساس واپس لوٹ کر کے آ جاتا ہے۔ اسی وجہ سے تو بندہ بے حیائیوں کو دیکھنا بھی گناہ سمجھتا ہے، برے الفاظ بولنا بھی گناہ سمجھتا ہے، غیبت کرنے کو بھی گناہ سمجھتا ہے، غلط کاموں کی طرف بڑھنا بھی گناہ سمجھتا ہے۔ ان تمام چیزوں کے احساس کے پیدا کرنے کا نام ماہ رمضان ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جس طرح آپ نے ماہ رمضان میں اس احساس کو پیدا کیا اس کو اپنے اندر سے ضائع نہ ہونے دینا، کیونکہ یہ کمال کا احساس ہے، اور اس کی فضیلتیں آپ کو میں بتاؤں، ان غربا مساکین کی مدد کرنا۔ آپ کو ایک روایت میں پیش کرتا ہوں، حضرت عبداللہ بن مبارک، یہ حج کا موسم تھا، کافی دنوں سے پیسے جمع کر رہے تھے، پیسہ جمع کرتے رہے، ایک دن سوچا اب حج کا موسم آ گیا ہے، رقم اتنی ہو چکی ہے کہ میں حج کے لیے روانہ ہو جاؤں، سفر حج طے کرتے ہیں۔ کئی دن کا سفر طے کیا، ایک علاقے میں پہنچتے ہیں، صبح کا سویرا نمودار ہو رہا ہوتا ہے، کیا دیکھتے ہیں ایک بستی ہے ٹوٹی پھوٹی، وہاں پر جھوپڑی ہے، اس جھوپڑی میں سے ایک ننھی سی بچی جو باہر آتی ہے اور کچرا پڑا ہوا ہے، وہاں پہ کوڑے پڑے ہوئے ہیں، وہاں جا کر وہ جلدی کچھ تلاش کرنے لگتی ہے۔ تلاش کے درمیان اسے ایک مری ہوئی چڑیا ملتی ہے، ایک پرندہ چھوٹی سی چڑیا ملتی ہے، جلدی سے اس نے اس کے بالوں کو نوچ لیا، بال کو نوچنے کے بعد اس آدھی چڑیا کے گوشت کو کچا یوں ہی کھا لیا اور فوراً آدھا گوشت لے کے اپنے حجرے میں چلی گئی، اس جھوپڑی میں چلی گئی۔ حضرت عبداللہ بن مبارک یہ منظر دیکھتے رہے، دل دہل گیا، چھوٹی سی بچی ہے، کھانے کو ڈھونڈنے کے لیے کچرے میں آ رہی ہے، اور نکالا بھی تو کیا، ایک مردار پرندے کو نکالا۔ اللہ اکبر، حجرے میں جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ آج گھر کے سارے برتن سوکھے پڑے ہوئے ہیں، گھر میں اناج کا ایک دانہ بھی نہیں دکھ رہا ہے۔ پھر بچی کی طرف مخاطب ہوئے، کہا بیٹی تم مری ہوئی چڑیا کھا رہی ہے، کہ تم مسلمان ہے یا نہیں؟ کہا ہاں میں مسلمان ہوں۔ کہا تجھے مسئلہ نہیں پتا، مردار ہمارے لیے حرام ہے۔ کہا اے آنے والے بزرگ، اتنا مسئلہ تو آپ بھی جانتے ہوں گے کہ جان بچانے کے لیے مردار کو بھی کھانا جائز ہے، جو چیزیں حرام ہیں ان کو کھا پی کر اگر ہم اپنی جان بچا سکتے ہیں تو اللہ کی جانب سے رخصتی ہے۔ آپ مجھے بتائیں جس کے گھر میں 8 دن سے فاقے ہو رہے ہوں وہ مردار چڑیے کو نہ کھائے تو پھر کیا کرے؟ حضرت عبداللہ بن مبارک ان منظر کو دیکھتے ہیں، آنکھ نمناک ہو جاتی ہے، آنسو بہنے شروع ہو جاتے ہیں۔ جتنی رقم لیے تھے سفر حج کے لیے، یہ آدھے ہی راستے میں ان تمام رقم کو جمع کیا اور لے کر اس بچی کی جھولی میں ڈال دی۔
کہا یہ میری جانب سے ہے، تو اپنی ضروریات کو پوری کر، اپنی غذا اس سے حاصل کر لے۔ واپس اپنی بستی میں لوٹ آئے۔ سفر حج کا معاملہ تھا، یہیں کا یہیں اسٹاپ ہو گیا۔ اب جو دوسرے لوگ تھے سفر پر گئے تھے، سفر سے آنے کے بعد کچھ لوگوں نے ان سے پوچھا، اے جانے والوں، اے حاجیوں، تمہارے حج کا کیا ماحول تھا؟ تم حج کے لیے گئے تھے، تمہارے حج کے اراکین کے کیا حالت تھے؟ وہ کہتے ہیں آہا، ہمارے حج کا کیا کہنا، ہمارے حج کے اراکین میں تو عبداللہ بن مبارک تھے، کبھی طواف کعبہ میں ساتھ ہیں، کبھی صفا مروہ کی سعی میں ساتھ ہیں، کبھی رمی جمار کے ساتھ میں ہیں۔ کہا کیا بات کرتے ہو؟ عبداللہ بن مبارک، ابن مبارک تو یہیں پر موجود تھے اور تم کہتے ہو کہ وہ تمہارے ساتھ سفر حج میں تھے؟ کہاں وہ ہمارے ساتھ سفر حج میں تھے۔ کہا چلو اس بات کو حضرت عبداللہ بن مبارک سے ہی پوچھتے ہیں۔ گئے، کہا اے ابن مبارک آپ ہی بتائیں، یہ کہتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ حج میں تھے، تمام اراکین میں آپ شامل تھے، اور ہم نے دیکھا کہ حج کے دوران آپ تو ہمارے درمیان موجود تھے، کیا معاملہ ہے اس کا؟ تب آپ نے کہا دراصل بات ایسی ہے، میں راستے میں گیا تھا اور میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، پوری منظر کشی کی، جب یہ بیان کیا پھر آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اور کیا کہتے ہیں کہ میری اس ادا کو اللہ رب العزت نے اتنا پسند فرما لیا کہ میرے نام اور میری شکل کا ایک فرشتہ بھیجا جو طواف کعبہ میں بھی ساتھ میں تھا، صفا مروہ کی سعی میں بھی ساتھ میں تھا، رمی جمار کے وقت میں بھی ساتھ میں تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کون سا عمل تھا؟ اس بچی کی بھوک کو مٹانا تھا، اس بچی کی حاجت روائی کرنی تھی۔ یہ ماہ رمضان، ماہ سیام ہمارے اندر یہی احساس تو پیدا کرتا ہے کہ جو غریب ہے اس کی حاجت روائی کرو۔ زکوٰۃ کے معاملات کو دیکھ کر کے ہر شخص کو یہی سمجھایا جاتا ہے کہ اپنے گرد و نواح پر نظر ڈال لو اور دیکھو۔ بالخصوص سب سے پہلے جو کہا جاتا ہے کہ جن جن لوگوں پر زکوٰۃ واجب ہے وہ دور کو بعد میں دیکھنا، پہلے اپنے رشتہ دار کو تلاش کر لو، اپنے پڑوسیوں کو دیکھ لو، ان میں اگر کوئی نظر نہیں آتا تو پھر دور جانے کی بات ہوتی ہے۔ اور میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں، یہ صرف ایک عمل زکوٰۃ کے ادائیگی کا اگر امت مسلمہ حقیقی طور پہ زکوٰۃ کو نکالنا شروع کر دے تو ہمارے درمیان اتنے بڑے بڑے رؤساء ہیں، اتنے بڑے بڑے اغنیاء ہیں کہ ان کی زکوٰۃ سے امت مسلمہ کی غربت ختم ہوتی نظر آ جائے گی۔ ان کی زکوٰۃ سے یہ ہاتھ آسان نہیں ہوتا میرے عزیزوں، ہے تو یہ 2.5%، 100 روپے میں 2.5 روپے نکالنا سننے میں تو آسان ہے، لیکن جب 1 کروڑ کی بات آئے اور 2.5 لاکھ نکالنے پڑے تو لوگ آئیں کائیں کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اتنی بڑی رقم یوں ہی نکل جائے گی۔ یہ آسان بات نہیں ہوتی میرے عزیزوں۔ تو جو یہ احساس اور جذبہ اور قربانی کے لیے آپ کو تیاری کا معاملات پیش کرتا ہے، یہ ہمت عام دنوں میں نہیں آتی، یہ ماہ رمضان آپ کے اندر ڈالتا ہے، یہ ماہ رمضان آپ کے اندر ڈالتا ہے میرے عزیزوں۔ تو بات یہ عرض کرنی ہے، ماہ سیام ہمارے درمیان ہے، اس ماہ سیام کو ماہ غفران بھی کہا گیا، اس میں بڑی بڑی راتیں ہمارے درمیان آتی ہیں۔ آپ کو میں بتاؤں، آج ہمارا حال ایک جہاں عبادتیں ہیں، ساری چیزیں ہیں، کچھ نوجوانوں سے تھوڑی تکلیف بھی ہوتی ہے۔ انہوں نے ماہ رمضان کا مطلب اپنے درمیان جو بنا لیا ہے وہ یہی بنا لیا کہ بس دن بھر بھوکے رہنا ہے، سو کر گزارنا ہے، اور رات ہوگی تو جاگ کر گزارنا ہے، کبھی نکڑوں پر، کبھی بازاروں پر، کبھی کیرم لے کر، کبھی بیٹ بال لے کر، یہ ساری چیزیں۔ آپ کو معلوم ہے ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ سیام کے آخری عشرے میں خود بھی بیدار ہوتے تھے اور ہم کو بھی بیدار فرمایا کرتے تھے، خود بھی بیدار ہوتے اور ہمیں بھی بیدار ہونے کی تلقین دیتے تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہمارے یہاں سب سے الٹا حال یہ ہے، ہماری سب سے زیادہ شاپنگ اسی آخری عشرے میں ہوتی ہے، سب سے زیادہ بازاروں کا رخ ہم اسی آخری عشرے میں کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ شاپنگ، یہ بازار، یہ مارکیٹیں، یہ سال بھر آپ کو میسر آئیں گی، لیکن یہ ماہ رمضان ایک بار گیا اور زندگی ہماری اختتام پر آ گئی تو ہمیں یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ماہ رمضان دوبارہ مل جائے گا۔ یہ زندگی ختم ہو گئی تو یہ مبارک ساعتیں بھی چلی جائیں گی، یہ برکتوں کی، یہ رحمتوں کی راتیں بھی ہم سے رخصت ہو جائیں گی۔ ہم تو دعائیں دن رات یہی کہتے ہیں، اے اللہ اعمال تو کچھ بھی نہیں ہے، بس امید تیری رحمت پر ہے
تیری فرامین پر ہے، ان برکت والے دنوں پر ہے، اور ہم یہی دعا کرتے کہ کاش ہمارے اعمال تو ایسے نہیں، موت تو آنی ہی آنی ہے، اے اللہ زندگی تو نے اچھی عطا کی، موت بھی ان مہینوں میں عطا کر دے تو کیا ہی بات ہو، موت بھی ان مہینوں میں عطا کر دے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، یہ ماہ غفران ہے۔ ایک حدیث کے مطابق میں آپ کو بتاؤں، ماہ رمضان کی ہر رات میں اللہ رب العزت 10 لاکھ لوگوں کو مغفرت فرماتا ہے، 10 لاکھ لوگوں کو بخشتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ممبر پر تشریف لے جا رہے تھے، آپ ممبر پر چڑھ رہے ہیں، 3 مرتبہ آپ کی زبان پر آمین نکلا، 3 مرتبہ۔ تو وہ 3 مرتبہ میں سے ایک چیز کیا تھی کہ جس نے ماہ سیام پایا اور اس کی برکت، رحمت اور مغفرت حاصل نہ کر سکا، محرومی ہے اس کے لیے۔ یہ دعا کرنے والے کون؟ سید الملائکہ حضرت جبریل امین ہیں، اور اس دعا پر آمین بولنے والا قول سید الانبیاء ہمارے آپ کے آقا حضور سرور کائنات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ بتائیں جس دعا کے کلمات جبریل امین بول رہے ہوں اور اس دعا پہ آمین بولنے والے ہم آپ نہیں بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، تب بتائیں اس حالات میں اگر ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو ہمارے لیے محرومی ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارے لیے وہ محرومی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو بات اتنی عرض کرنا ہے میرے عزیزوں، ماہ سیام میں جن جن چیزوں کا احساس ہمارے اندر جاگا ہے، ان احساس کو سرد نہ ہونے دینا، ان احساس کو ختم مت ہونے دینا۔ تراویوں کی جو لذتیں تھی، تلاوتوں کی جو حلاوت تھی، سجدوں کی جو توفیقیں تمہیں ملی تھی، اللہ کی بارگاہ میں اس ماہ سیام کے رخصت ہوتے ہوتے رو رو کر یہی کہنا، اے اللہ جس طرح تو نے اس مہینے ہمیں ان عبادتوں کی توفیق دی، تو یوں ہی ہمیں اپنے دربار میں بلاتے رہنا، یوں ہی سجدوں کی توفیق دیتے رہنا، اور یقین جانیں ایک بار سچے دل سے توبہ کر لیا تو اللہ رب العزت گناہوں کو معاف بھی فرمائے گا، درجات کو بلند بھی فرمائے گا۔ اور وہ اللہ، وہ الرحمن الراحمین، وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ ایک ماں جب اپنے بچے کو آگ میں جلتا نہیں دیکھ سکتی، تھوڑی بھی تکلیف میں برداشت نہیں کر سکتی، وہ رب کب چاہے گا اس کے بندے جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے آگ میں جل جائے؟ یقیناً اس کی بارگاہ میں ہم ہاتھوں کو اٹھائیں گے، دعا کریں گے تو وہ ہمارے گناہوں کو بھی بخش دے گا۔ لیکن یاد رکھیں وہ لوگ کہ جنہوں نے اب تک اپنی نگاہوں کو محفوظ نہ رکھا، روزے تو تھے لیکن موبائل میں ریلز ویسے ہی جاری تھی، روزے تو تھے لیکن انسٹاگرام پہ اپنی تمام فواہشات کے مناظر یوں ہی دیکھتے رہے، تو ان کے لیے بڑی محرومی ہے، ان کے لیے بڑی محرومی ہے۔ ابھی بھی وقت ہے، یہ ماہ سیام ہم سے رخصت نہیں ہوا، رو کر منا لو اللہ کی بارگاہ میں۔ یہ ماہ سیام بروز محشر آئے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم پر حجت بن جائے، ایسا نہ ہو۔ ہمارے جانب سے یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے لیے حجت کرے، نہ کہ ہمارے اوپر حجت بن جائے کہ میں ان کے درمیان آیا تھا رحمت و انوار بن کر، مغفرت کی ایک بڑے تعداد کو لے کر، لیکن انہوں نے ہم سے فائدہ نہ اٹھایا۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کو میں بتاؤں، میں ان نوجوانوں کو بالخصوص عرض کرنا چاہوں گا کہ آؤ صحابی رسول کی بھی بارگاہ میں لے کر چلتا ہوں۔ ہم گناہوں پہ تو گناہ کر ڈالتے ہیں، ماہ رمضان ہونے کے باوجود ہم سے گناہ نہیں بچتا، ہم گناہوں سے نہیں بچ پاتے، گناہوں میں ملوث کر ڈالتے ہیں۔ آپ چلا دیکھیں حضرت ثعلبہ کی زندگی کو بھی، ننھے سے صحابی ہیں، 16 سال کی عمر ہے، بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں رہا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم فرمایا، اے ثعلبہ یہ فلاں فلاں کام ہے، آدھے دنوں کے لیے تمہیں جانا ہے، یہ کام کر کے تم آ جانا۔ حضرت ثعلبہ اس کام کے لیے نکلتے ہیں، راستے میں ہی جا رہے تھے، اچانک ایک تیز ہوا چلتی ہے، ایک گھر کے باہر خاتون پردہ لگا کر غسل کر رہی ہوتی ہے، تیز ہواؤں کے سبب وہ پردہ ہلکا سا ہٹ جاتا ہے، ان کی نگاہیں اس عورت پر پڑ جاتی ہے، دل میں خواہش پیدا ہو گئی کہ یہ جو عورت نہا رہی ہے اس کا جسم دکھا، دوبارہ دیکھنے کی کوشش ہی کرتے ہیں کہ احساس پیدا ہونے لگتا ہے، اے ثعلبہ تو کیا کرتا ہے؟ جس نگاہوں سے تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال کو دیکھتا ہے، اپنے آقا کے چہرے کو دیکھتا ہے، اسی آنکھوں سے تو دوسرے کے جسم کو دیکھ رہا
रहा है, इसने तो तूने मुनाफिकत कर दी, ये तो तेरी आंखों ने मुनाफिकत कर दी। चिल्लाने लगे, रोने लगे, रोते हुए हालत से अब बाहर निकल गए, मदीने की भी बाहर चले गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ मुंतजिर हैं, कुछ लम्हा गुजरता है, कहा सालबा नहीं आए? कहा हाँ या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आधे दिन का काम था, अब तक तो वापस आ जाना था। एक दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गया, 40 दिन गुजर गए, हजरत सालबा वापस नहीं आए। हजरत उमर को हुक्म देते हैं, ए उमर, ए हजरत सलमान फारसी, जाओ तुम सालबा को तलाश करके लेकर आओ। हजरत उमर, हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हुमा, ये दोनों मदीने के बाहर निकलते हैं, देखा कहीं नजर नहीं आ रहे, थोड़ा और बाहर निकलते हैं तो चंद चरवाहे थे वहां पर, उनसे पूछते हैं, ए फला चरवाहे, क्या तुमने एक ऐसी कद्दो कामत वाले बच्चों को देखा है? उसकी ऐसी खद्दो खाल है, ऐसी नाक है, ऐसा चेहरा है, यूं दिखता है, ऐसे लिबास थे। कहा इस बच्चे के बारे में तो नहीं मालूम, हाँ इतना जानता हूँ, जिन जगह पर हम हैं यहाँ पास में ही एक पहाड़ी है, रात का वक्त जैसे ही होता है एक रोने की आवाज इतनी सख्त आ रही होती है कि जिसकी रोने की वजह से हम भी रातों में सो नहीं पाते, हमारे जानवर भी खाने पीने को छोड़ देते हैं। अल्लाहु अकबर, इतना सुनना था। हजरत सलमान फारसी, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, वो नौजवान बच्चा कब आएगा, वो बच्चा कब आएगा? कहा वो जल्दी उतरता तो नहीं, दूध पीने के लिए, अपनी भूख प्यास को मिटाने के लिए थोड़ी ही देर के वक्त आता है। कहा वो कब आएगा? कहा आता ही होगा, ये वक्त हो चुका है, थोड़ी ही देर में देखते हैं वो हजरत सालबा निढाल हाथ नहीफ हो चुके हैं, कमजोर हो चुके हैं। वो बच्चा जो चंद दिन पहले तंदुरुस्त था, बिल्कुल हट्टा कट्टा था, एक गुनाह का एहसास दिल में रखा, दिल बिल्कुल मुतमईन हो चुका है कि मैंने गुनाह कर दिया है, ये एहसास अपने अंदर पैदा कर लिया और अब निकल गए हैं, सिर्फ तौबा पे तौबा करते जा रहे हैं, आहो गिरिया करते जा रहे हैं। जैसे ही हजरत सालबा ने हजरत उमर और हजरत सलमान फारसी को देखा, कहा ए उमर, क्या मेरे खिलाफ कोई आयत नाजिल हो गई है कि सालबा मुनाफिक हो चुका है? कहा हरगिज नहीं, तुम्हें तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलब फरमाया है, तुम्हें तो आका ने तलब फरमाया है, इतना सुनना था। कहा मैं किस मुंह को लेकर अपनी बारगाह, उसकी बारगाह में जाऊंगा, कौन सा चेहरा लेकर मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हाजिर होऊंगा? वो चेहरा जिससे मैं जमाल मुस्तफ़ा देखा करता था, उन्हीं आंखों से मैंने एक नंगी तस्वीर देख ली है, एक नंगा जिस्म देख लिया है, मैं इन आंखों से जमाल मुस्तफ़ा कैसे देखूंगा? निढाल हैं, चल भी नहीं पा रहे हैं। कहा चलो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलब फरमाया है, चलने की कोशिश करते हैं, लेकिन कदम भी नहीं बढ़ रहा है। हजरत उमर, हजरत सलमान फारसी दोनों कंधों पर उनके हाथ को रखते हैं और लेकर एक कमरे में आते हैं। अब जैसे ही कमरे में आए, इतनी कमजोरी थी, फौरन बेहोश हो जाते हैं। हजरत सालबा रज़ियल्लाहु अन्हु, जब इनकी आंख खुलती है, आहा तकदीर का जागना था। आंखों के खुलने के बाद क्या देखते हैं? पहलुए मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में लेटे हुए हैं। आंख खुलती है, रोना शुरू कर दिया। कहा या रसूलल्लाह, ये आंखें इस लायक नहीं कि ये आपके जमाल को देख सके, इन आंखों ने गुनाह किया है। कहा सालबा, गुनाह हुआ है तो अल्लाह की बारगाह में तौबा भी कर लो, वो अल्लाह मग़फ़िरत करने वाला है, वो अल्लाह माफ़ फरमाने वाला है। कहा सालबा, तुम्हें अपने रब के बारे में कैसा गुमान है? कहा वो रब तो बड़ा ही करीम है, यकीनन वो गुनाहों को माफ फरमा देगा, इतना कहना था। कहा यकीनन अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लो। और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपने दस्ते दुआ को उठा दिया। कहा ए अल्लाह, सालबा ने गुनाह किया था, अब ये तौबा करता है तो इसकी मग़फ़िरत फरमा दे। अल्लाहु अकबर। हजरत सालबा ने इतना सुना, कहा या रसूलल्लाह, आप मुझ जैसे के लिए दुआए मग़फ़िरत करते हैं, मेरे लिए तौबा की दरख्वास्त कर रहे हैं। दिल अब इत्मीनान के साथ, मुतमईन के साथ आप लेटे हुए थे। इतने में क्या कहते हैं सालबा, ए अल्लाह के रसूल, मेरे जिस्म में ऐसा लगता है कि लाखों कीड़े दौड़ रहे हों, बहुत तेज कीड़े दौड़ रहे हों। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना सुना, आंखें नमनाक हो गई, आंखों से आंसू गिरने लगे। कहा सालबा, तुम्हारी रुखसती का वक्त आ गया है, तुम्हारे मौत का वक्त आ गया है। हजरत सालबा कहते हैं, अब मौत भी आ जाए तो कोई परवाह नहीं, क्योंकि वो मौत की भी मेराज है कि जब जान निकल रही हो और वो मुस्तफ़ा
سامنے ہو تو اس موت کی بھی معراج ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، آپ کا انتقال اس شان سے ہوتا ہے۔ بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، گناہ تو ہم نے بھی کیے ہیں، گناہ تو ہم سے بھی ہوا ہے، لیکن اس احساس گناہ کو رکھو اور پھر توبہ کرو۔ یقیناً ہماری موت کے وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سرہانے پر آئیں گے اور روح اس طرح نکل جائے گی کہ ہمیں پتہ بھی نہ چلے گا، روح اس طرح نکلے گی کہ ہمیں پتہ بھی نہ چلے گا۔ میرے عزیزوں، یہ ماہ غفران ہم سے جدا ہو جائے گا۔ اے ماہ غفران، ہم نے تیری قدر نہ کی، تو آیا تھا بخشش کے لیے، لیکن رات کو جاگ جاگ کر ہم نے تیری ناقدری کی۔ اب بھی وقت ہے، جاتے جاتے چند آنسو اس کے لیے بہا دو، کم سے کم عبادتیں نہ سہی، کچھ بھی نہ سہی، کل بروز محشر اتنا تو کہہ سکے، اے اللہ تیرا مہمان آیا تھا، اس کی خوشی منائی تھی، اب مہمان جا رہا ہے تو اس کا دکھ بھی ہمارے دلوں میں ہے، اس کی رخصتی کا غم بھی ہمارے دلوں میں ہے۔ یہ دلوں میں احساس رکھ لو میرے عزیزو، اتنا ہی آج کہنا ہے، اتنا احساس لے کے جاؤ۔ آج کے اس مہینے میں ہمارا کل اثاثہ کوئی عبادت نہیں، چند آنسو ہی ہوں گے جو اللہ کی بارگاہ میں نکال کر ہم یہ اثاثے کے طور پر پیش کریں گے۔ اے اللہ، کوئی عبادت نہیں، کوئی سجدے نہیں، ان سجدوں پہ تقوی نہیں، تو اگر ہمیں امید ہے تو تیرے ارحم الراحمین ہونے پر بے سبب بخش دے مولا، اس لیے کہ تو رحمان ہے، بے سبب بخش دے مولا، اس لیے کہ تو رحمان ہے۔ یہ ماہ رمضان، ماہ غفران ہم سے رخصت ہونے والا ہے۔ دوستوں، جس طرح ہو سکے راتوں کو جاگ کر اپنے سجدوں میں سر رکھ کر اللہ رب العزت کو راضی کر لو۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے ادا عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ اے پاک پروردگار عالم، یہ جمعۃ الوداع کے صدقے میں ہم سب کی مغفرت عطا فرما دے۔ اے اللہ، آنے والی زندگی میں دوبارہ یہ جمعۃ الوداع ملے گا کہ نہیں ملے گا ہمیں نہیں پتا مولا۔ اگر یہ ہماری زندگی کا آخری جمعہ ہو تو بغیر بخشے ہوئے ہم سے رخصت نہ فرما۔ اے پاک پروردگار عالم، اس مجمع میں کوئی ایک تو بندہ تیرا ایسا ہوگا جس کے روزے کو تو نے پسند کیا، جس کی تسبیح کو تو نے پسند کیا، جس کے سجدوں کو تو نے پسند کیا۔ آج ان سجدوں کا وسیلہ لے کر ہم اپنے روزوں کی بھی قبولیت کی دعا کرتے ہیں۔ مولا، ہمارے روزوں کو بھی قبول فرما لے، ہماری عبادتوں کو بھی قبول فرما لے۔ اے پاک پروردگار عالم، بالخصوص آج کے اس دن اہل فلسطین کے لیے دعا کرتے ہیں۔ مولا، ان پر رحم نازل فرما دے، ان بچوں پر رحم نازل فرما دے، غیب سے ان کے لیے حمایت عطا فرما دے، غیب سے ان کے لیے نصرت عطا فرما دے۔ جو قید و بند کی زندگی گزار رہے ہیں مولا، انہیں رہائی نصیب فرما دے۔ بالخصوص اے اللہ، ہمارے شیخ، ہمارے حضرت کو تو رہائی نصیب فرما، ان کے لیے آزادی کی سبیل عطا فرما دے۔ اے پاک پروردگار عالم، ہمارے والدین کا سایہ ہم پر دراز فرما، جن کے والدین کوچ کر گئے انہیں بخش دے، ان کے درجات کو بلند فرما دے۔ آخر میں اتنی ہی التجا ہے مولا، ایمان کی حالت میں تو نے زندگی دی، جب موت آنی ہو تو اے اللہ ایمان پر ہی موت نصیب فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ چند اعلانات سماعت فرما لیں۔ بچوں کی تراویح میں ختم قرآن کے مبارک موقع پر تحریک سنی دعوت اسلامی کی جانب سے 18 اپریل بروز پیر یعنی ماہ رمضان کی 29ویں شب میں لگن سرا میدان میں ایک عظیم الشان پروگرام کا انعقاد کیا گیا ہے، جس میں مقرر خصوصی مولانا افضل برکاتی صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ پروگرام تراویح کی نماز کے فوراً بعد شروع ہو جائے گا، لہٰذا آپ حضرات کثیر تعداد میں شرکت فرما لیں۔ تعاون کی غرض سے ایک شخص آئے ہوئے ہیں، کینسر کے پیشنٹ ہیں، 12,000 کی کیمیوتھراپی کوئی چیز ہے، شاید جانچ ہے یہ، تو یہ جانچ کی مدد کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ بڑھ چڑھ کر آپ لوگ جاتے جاتے ان کا تعاون کر کے جائیں، اور جہاں جہاں لوگ حاجت روائی کے لیے آتے ہیں آپ لوگ بڑھ چڑھ کر ماہ سیام میں مال و دولت کے ذریعے لوگوں کی مدد کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کی ان عبادتوں کو قبول فرمائے۔ کھڑے ہو جائیں، صفوں کو درست کر لیں، کاندھے سے کاندھا